جی ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر آصف حاضر خدمت ہوں۔ تو شروع کرنے سے پہلے آج بڑا اچھا ہی ٹاپک ہے جس کے متعلق میں نے بات کرنی ہے، اور یہ عام طور پہ زیادہ تر جو ہے ان کا پیرنٹس کا کنسرن ہوتا ہے، جس کی بابت میں بات کروں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں ایک وہ آیات پڑھوں گا جو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کوہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا تھا، تو وہ جب اس نے حکم دیا تھا کہ فرعون کو جا کے تو نے یہ حکم میرا آرڈر سنانا ہے، تو تب انہوں نے یہ دعا کی تھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا حوصلہ بڑھا دیجئے، میری زبان سے لکنت ہٹا دیجئے، تاکہ میں جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں فرعون کو جا کے یہ بتاؤں۔ تو یہ تھی دعا۔ آج موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ بڑا کامن موضوع ہے، اور ہر پیرنٹس کا کنسرن ہوتا ہے، بچوں کا بھی بڑوں کا بھی، لیکن بچوں کا ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی۔ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک کے بچے عام طور پہ پیرنٹس کی شکایت ہوئی، ڈاکٹر صاحب اس کو بھوک نہیں لگتی۔ اب کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے، عام طور پہ ہوتا ہے یہ موضوع جو میں نے آج سلیکٹ کیا ہے یہ ہے انیمیا۔ اس میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہیموگلوبن وہ کمپوننٹ ہے سرخ جسیمے کا جس کے ساتھ آکسیجن پھیپھڑوں سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور یہ ہیموگلوبن جو ہے یہ آکسیجن کو لے کے جسم کے ہر خلیے تک پہنچائی جاتی ہے، اور پھر وہ میٹابولک پروسیسز جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پیرنٹس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بچے کا رنگ زرد ہے، بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے، بھوک کم ہو گئی ہے، بچہ مٹی کھاتا ہے، کاغذ کھاتا ہے، کپڑے کھاتا ہے، جہاں پہ وہ سیمنٹ وغیرہ ریت وغیرہ یہ بھی کھاتا ہے، تو یہ اس کی شکایت ہوتی ہے۔ اب ہمیں بینگ اے ڈاکٹر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ جب ہم آنکھوں کو یوں کر کے نیچے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سرخی عام طور پہ ہوتی ہے وہ بالکل کم رنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے یا زبان کے نیچے سے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور چہرے سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے وہ بالکل پیلا تو نہیں، بہت زرد ہوا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو کہ بالکل وہ جس طرح کہتے نہیں ہیں کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اس میں خون کی کمی ہے، کم رنگ ہوتا ہے چہرے کا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو آنکھ کے نیچے والے جو اس کو لڈ کو نیچے کر کے، تو ہمیں بھی یہاں پہ تھوڑا سا پیل سا نظر آتا ہے، پیل وائٹ سا۔ تو ہم پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اس کی آپ بچے کو کیا کھلاتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کھاتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب ہوتا یوں ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بچے میں فولاد کی کمی ہو جاتی ہے تو اس وقت بچے جو ہے ان کے بھوک جو ہے ان کو کم ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ۔ پھر وہ یہ چیزیں مٹی وغیرہ، سیمنٹ وغیرہ، کاغذ وغیرہ یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہیموگلوبن بہت ضروری ہوتی ہے بچوں میں، عام طور پہ یہ 12 سے لے کر تو 14 گرام پر 100 cc ہونی چاہیے۔ جب یہ کم ہوگی تو بچے کا رنگ زرد ہوگا، اور بچہ جو ہے وہ جلدی تھک جائے گا۔ پیرنٹس یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس کو بہت جلدی تھک جاتا ہے، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، یہ تھوڑا سا کام فزیکل کرتا ہے، یہ مینٹل ورک کرتا ہے تو سر یہ تھک جاتا ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہے اس کا۔ تو ہمیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر واقعہ ہی اس میں خون کی کمی ہے۔ اب یہ ذہن میں ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ یہ جو دودھ ہوتا ہے نا، اس میں فولاد بہت کم ہوتا ہے، مدر ملک میں بھی اور جو پاؤڈر ملک میں بھی۔ پاؤڈر ملک کو انہوں نے ملایا ہوتا ہے، اس میں فورٹیفائڈ کیا ہوتا ہے، آئرن ڈالا ہوتا ہے، لیکن عام جو فریش ملک ہوتا ہے یا مدر ملک ہوتا ہے اس میں آئرن کی مقدار کم ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جی کھاتا کچھ نہیں ہے، نہ اس کو گوشت دیتے ہیں، نہ اس کو پھل دیتے ہیں، نہ اس کو انڈا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ اس کو فولاد کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کی بھوک مر گئی ہے۔ اور ایسے بچے پھر وہ چیزیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں
مٹی وغیرہ کاغذ وغیرہ یہ چیزیں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے پیرنٹس کو ری ایشور کرنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ دیکھو جی آپ بچے کو، جب بچہ آپ کا 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ سے اس کو آپ ٹھوس غذائیں شروع کر دیں. وہ پہلے سب سے ہم جو ہے اس کو کوئی فرنی وغیرہ، چاولوں کی کھیر، سوجی کی کھیر، ساگودانے کی کھیر، آلو کی کھیر، کیلے کی کھیر، اس طرح کی چیزیں ہم کہتے بنائیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا میش کر لیں اور اس کو جو ہے آپ بچے کو سرو کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دوسری غذائیں بھی آپ دینا شروع کر دیں. اور انڈا جو ہے وہ 6 ماہ سے آنورڈ جو ہے شروع کرتے ہیں. اس طرح جو ہے جو دلیا وغیرہ ہے وہ بعد میں دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے گوشت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں 5-6 ماہ کی عمر میں. اس کو قیمہ وغیرہ کے اس کو یخنی نکال کے اس کو یا قیمے کو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے نرم کر کے اس کو پھر میش کر لیں تو آپ اس کو بچے کو کھلائیں. فولاد جو ہے وہ گوشت میں زیادہ ہوتا ہے، انڈے میں بھی ہوتا ہے، گوشت میں بھی ہوتا ہے اور پھلوں میں بھی ہوتا ہے. اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بھلے بڑا ہو یا چھوٹا ہو 3 چیزیں آپ نے کرنی ہے. ایک تو گوشت، انڈا، پھل، یہ چیزیں ان میں فولاد زیادہ ہوتا ہے. باقی دودھ میں پروٹین بھی ہوتے ہیں، کیلشیم بھی ہوتا ہے، اس میں لیکٹوز کاربوہائیڈریٹس بھی ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن فولاد کی بات ہو رہی ہے تو فولاد جو ہے زیادہ جو ہے یہ جو اینیمل پروٹین میں ہوتا ہے، برڈ پروٹین میں، اینیمل پروٹین میں اور پھلوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا ہم پھر بچے کو ان کو انسٹرکٹ کریں گے. اگر بچہ دیکھیں ہمارے پاس اب کرنا کیا ہے، ہم نے ٹھیک ہے ہم نے ڈائگنوز کر لیا، اب بچے کی ہم کو پیرنٹس کو کنسرن یہ ہے کہ بچے کو بھوک بھی لگنی چاہیے. ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کو کاؤنسلنگ کریں گے پیرنٹس کی، اور اس کو کہیں گے کہ آپ اس کو گوشت شروع کریں، گوشت دیا کریں ڈیلی. اس کو کوئی یخنی نکال کے یا قیمے کی جو ہے اس کو یخنی نکالیں یا قیمہ ویسے ہی نرم کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو دیں. اس طرح انڈا ہے، زردی میں فیٹ ہوتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، جو سفیدی ہوتی ہے اس میں پروٹین ہوتے ہیں، وہ بھی بچے کو دیں. پھل بھی کوئی بھی موسمی پھل ہے، کیلا ہے، سیب ہے، خوبانی ہے، آم ہے، آڑو ہے، آلو بہارا ہے، جو بھی موسمی پھل ہے آپ بچے کو دیں تھوڑا تھوڑا کر کے. اور اب جو ہی بچے کی جو فولاد کا لیول ہے ہم نے کوئی، یہ تو ڈائٹری انسٹرکشن ہے نا جو ہم نے بچے کو پیرنٹس کو بتانی ہے کہ آپ یہ چیزیں دیں گے تو پھر اس میں فولاد ہوگا، اور فولاد کا جو ہیموگلوبن، اس میں فولاد کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. لیکن جو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کو پریپریشن بھی لکھ کے دینی ہے. فولاد کی شربت دے سکتے ہیں، کئی شربت آتے ہیں، فیرس سلفیٹ کا شربت آتا ہے، آئرن بس گلائسینیٹ کا آتا ہے، آئرن پولی مالٹوز کا آتا ہے. ہم نے اگر 6 ماہ سے 1 سال کا بچہ ہے تو ہم اس کو 1 چمچ سے شروع کریں گے. چائے والا 5 ml جو ہے جی آپ بچے کو بھلے اس کو آدھا چمچ صبح شام دے دیں یا 1 چمچ دے دیں، لیکن کوشش کریں کہ پہلے تھوڑا سا دیں، تاکہ اگر تھوڑا سا دینے سے اس کو مثلاً پیٹ اس کا خراب نہیں ہوتا ہے یا وہ الٹی نہیں کرتا ہے یا اس کو نازیہ نہیں فیل ہوتا ہے تو پھر ہم کنٹینیوسلی اس کو جو ہے 1 چمچ تک بڑھا دیں گے. پہلے آدھے چمچ سے شروع کریں، 6-7 دن تک وہ دیں، پھر اس کو 1 چمچ کر دیں. اب اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے تاکہ یہ فولاد جو ہے انتڑیوں سے ایبزارب ہو. اب ایبزارپشن کے لیے وٹامن سی بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. کئی شربت ہیں جس میں وٹامن سی ہے، جیسا لائزوٹ فائزر کا آتا ہے یا سرویکس آتا ہے کسی کمپنی کا، اس میں وٹامن سی بھی ہے، بی کمپلیکس بھی ہے، اور اس میں بعض کا فولک ایسڈ بھی ہوتا ہے. جو یہ انیمیا ہوتا ہے جو بچوں میں ہوتا ہے، یہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے، یعنی آئرن کی کمی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ فولک ایسڈ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آئرن کی ضرورت ہے. اور جو بھی پریپریشن ہم دیں گے شربت کی شکل میں آپ نے کوئی بھی لے لینی ہے کہ جی آئرن پریپریشن اس کو آدھے سے شروع کرنا ہے اور دونوں ملا کے دیں گے. اگر سربیکس ہے یا لائزووٹ ہے اور یا اس میں آئرن پریپریشن ہے، جس طرح آئرن بس گلائسینیٹ ہے، آئرن پولی مالٹوز ہے اور فیرس سلفیٹ ہے، اس کا کئی پریپریشن ہے. آپ اس کو تھوڑا کر کے دیں، ساتھ سرویکس کا یا وہ شربت آدھا چمچ بنا کے دیں صبح شام. پھر اس کے بعد اس کو آدھا چمچ صبح شام کر، پہلے آدھا چمچ ایک ہی ٹائم پہ دیں، پھر اس کو صبح شام کر دیں. تو اس طرح کریں. ساتھ میں غذائی جو ہے وہ انسٹرکشن جو ہے آپ اس کو ٹھوس غذائیں جس میں قیمہ ہے، پھل ہے، انڈا ہے، یہ آپ اس کو بچے کو دینا شروع کر دیں. اب بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کی بھوک بڑھانے کے لیے کچھ دوائیاں بھوک بڑھاتی ہیں
جس طرح ایک کمپنی کی ہے ٹریسورس فوڈ جس میں سائپروہیپٹاڈین ہوتا ہے, لائسین ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اینٹی ہسٹامین ہے, یہ بھی جو ہے اسٹیمولیٹ کرتی ہیں برین کو, ایپیٹائٹ سینٹر جو برین میں ہوتا ہے ہائپوتھیلمس میں, اور اس کی وجہ سے بھوک بڑھتی ہے اور بچہ کھانا شروع کر دیتا ہے. ساتھ میں ہم جو ہے اس کو یہ جو شربت ہے فولاد کے یہ لکھ کے دیتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کو دیتے جائیں. اب ظاہر ہے مدر ملک پہ بچہ ہے, زیادہ تر مدر ملک پہ بچے ہوتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے. جو پاؤڈر ملک پہ ہوتے ہیں انہوں نے جو کمپنی ہیں انہوں نے اس کو اس میں آئرن ایڈ کیا ہوتا ہے, اس میں اتنا زیادہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو مدر ملک پہ ہوتے ہیں, اب مدر جو ہے ہماری وہ ان میں بھی فولاد کی کمی ہوتی ہے. اب موسٹلی جو 80 سے 90% جو ہمارے پاس خواتینیں آتی ہیں جو اب بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, ان میں خود بھی خون کی کمی, ہیموگلوبن کم ہوتا ہے, اور بچے میں بھی اوبیسلی پھر کم ہوگا. تو ہم نے مدر کو بھی دینا ہے. اگر مدر ہم پوچھ لیں کہ بھی آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں, اگر وہ کہیں ہاں جی میں بچے کو دودھ پلاتی ہوں, تو پھر ہمیں اس کو بھی فولاد جو ہے دینا چاہیے, بھلے وہ گولیوں کی شکل میں ہو یا کیپسول کی شکل میں ہو یا شربت کی شکل میں ہو, جس طرح وہ پسند کریں اس طرح بچے کو بھی دیں گے. اس طرح آپ کا بچے کو جو ہی فولاد کا لیول جو ہے, آپ پھر منتھلی اس کو ایک ہم ٹیسٹ لکھتے ہیں فیریٹین. وہ فیریٹین جو ہے اس کے لیول سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کو بچے کو جو ہے آئرن ڈیفیشنسی ہے یا کوئی اور چیز کی ڈیفیشنسی ہے, فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اور سی بی سی میں ہیموگلوبن کروا لیتے ہیں, اور یہ کروا کے ہمیں پھر ہر منتھلی ہم اس کو ایسے منتھلی نہیں تو 2 مہینے بعد جو ہے اس کو سی بی سی کروائیں, ہیموگلوبن کروائیں. اگر ہیموگلوبن جو ہے اس کا لیول اوپر جا رہا ہے, جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ ہمارا بچوں میں جو ہے وہ 12 سے 14 تک ہونا چاہیے, وہ اگر ٹارگٹ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. پھر اس کو یہ چیزیں تھیں چند ایک جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ آپ نے جو ہے ایک ڈائٹری انسٹرکشنز ہیں, ایک ہماری جو دوائیں ہیں جو آپ بچوں کو دیں, تو اس سے بچے کا جو ہی فولاد جو ہے اس کا لیول بڑھے گا, بچے کو بھوک لگنی شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی بچے کو. اور موسٹلی یہ بچے جو ہے جو مٹی کھاتے ہیں, کاغذ کھاتے ہیں, سیمنٹ کھاتے ہیں, کپڑا کھاتے ہیں, ان میں فولاد کی کمی ہوتی ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کارآمد ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. اور میرا چینل جو ہے ڈاکٹر محمد آصف کے نام سے, رانا کے نام سے, ہیلتھ ٹپ بائی ڈاکٹر محمد آصف, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں, اس کو بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کمنٹس بھی دیں تاکہ آپ کو جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر آصف کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.